بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ نے اپنا بھیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھومتے رہے، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکا۔ جب بھی سلطان کسی سے بات کرتے تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا رعب، دبدبہ اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ پہچان نہ سکا کہ اس چھپے ہوئے بحث میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازاروں میں گئے، گاؤں میں گئے، شہروں میں گئے، ہر جگہ لوگوں کا حال وال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملے اور اپنے بارے میں یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں کے اپنے سلطان کے بارے میں خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی طور پر بہت خوشی ہوئی، لیکن ایک بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ وہ یہ بات تھی کہ حلب شہر کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گئے تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس جو ہوتا تھا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیتے اور وہاں سے رخصت ہو کر چلے جاتے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے تاجر ہو، ہر ایک آدمی سے ملے اور احوال جانا۔ چند دن بعد کی بات ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ علی بن سفیان کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر جان لیتا تھا جیسے اس نے سلطان کو دیکھا وہ سب کچھ جان گیا تھا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کون سی بات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کر رہی ہے؟ ان کے پاس گیا اور عرض کی، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا دیانتدار اور مخلص تھا، اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ساتھ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، میں نے بھیس بدل کر پورے شہر کا حال و احوال جانا، غریبوں کے پاس گیا، ان کا احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے رہی وہ یہ ہے کہ حلب کے شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی ہیں، ایماندار ہیں اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ 2 وقت کی اچھی روٹی کھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں ان کے لیے کچھ خاص اہتمام کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک میری مدد مسلسل پہنچتی رہے۔ اس وقت علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کی اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کسی خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کرو اور وہ لنگر روزانہ تمام غریبوں کو مفت کھانا مہیا کرے، تاکہ شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ہم ادھر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ کسی خاص جگہ پر ایک طعام گاہ تیار کرو اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ روزانہ وہ اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حلب شہر میں ایک جگہ
کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچ گیا۔ لنگر خانے میں لوگ روزانہ کھانا کھاتے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش تھے کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ سلطان معظم پچھلے ہفتے لنگر کے اختتام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر پہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے سے غائب ہو گئی، یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ کبھی کسی کسان کی تو کبھی لوہار کی بیوی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، تم لنگر پر اپنے سپاہی دگنا کر دو اور اس بات کی تلاش کرو کہ وہ عورتیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کے موقع پر تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک تاجر سر پیٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ لیکن سلطان سمجھتے تھے کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی مشکل حال ہوئی ہے، اپنے شہر کے لیے بہت محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے آپ دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی، پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے تاجر سے وعدہ کیا کہ تمہاری زوجہ مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر عورتیں کہاں جا رہی ہیں، اتنے سپاہیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیس بدلا اور ایک سپاہی کے بھیس میں لنگر خانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عقاب سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان نے لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لوگوں پر نظر جما لی، جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر خانے کے اندر گئی، جس کا چلنے کا انداز اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھی، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے اس کو پہچان لیا، لیکن ابھی سلطان چاہتے تھے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کھانا کھایا لیا، واپس نکلنے لگے تو سلطان نظر لگائے کھڑے رہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ عورت تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عورت اپنا بھیس بدل کر کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے سلطان کو ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کو اس لنگر خانے میں کھانا کھلانے لائی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گئے یہ کوئی بوڑھی عورت اس تھیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان یا کسی تاجر کی بیوی ہوگی اور وہ خاتون اس کو چالاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینے لگے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا تھا۔ سلطان اس عورت کا پیچھا کرتے چلے گئے اور وہ عورت ایک سنسان جگہ میں چلی گئی اور سلطان بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے چلے گئے۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں پہنچ گئی۔ سلطان نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس غار میں چلے گئے۔ جیسے ہی سلطان غار میں گئے تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے باندھی ہوئی تھی۔ وہ خاتون چوتھی تھی اور بے ہوش تھی۔ خاتون تھیلے سے نکال رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ ہی رہی تھی کہ باندھی ہوئی خواتین کے منہ سے نکل گیا کہ یہ ہمارے سلطان ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، ہمیں آپ ہی سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہمیں ان سے بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔
جب اس خاتون نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور سلطان کی تلوار کو دیکھ کر وہ خاتون سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، میں سب کچھ بتاتی ہوں، آپ میری جان بخش دیجئے۔ سلطان نے جان بخشی کے وعدے پر اس سے ساری سچائی پوچھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور یہ دوبارہ یہ شہر آپ سے فتح کیا جائے، لیکن دن بدن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، محب وطن اور آپ کے گیت گا رہے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمنوں کو پسند نہیں آئی اور اس لیے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے اور اس واقعے سے سلطان کی بے حد بدنامی ہو اور شہر کے لوگوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر اعتبار اٹھ جائے گا اور دشمن اس شہر کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، جب تک سلطان کے جسم میں آخری سانس بھی ہے میرے دشمن میرے فتح کیے گئے ایک بھی قلعے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کی مدد سے اپنے دشمن تک جا پہنچے اور اس کو انجام تک پہنچایا۔ ناظرین گرامی، یہ تھے مسلمان حکمراں، جبکہ آج کل کے حکمراں ان کو تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں، عوام کو انصاف فراہم کرنا تو ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں، بلکہ الٹا ظالم درندوں کو بچانے کے لیے ہی وہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ بے شک روز قیامت کا ان کا سخت حساب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو سب کو